شوال، ذیقعد، ذی الحجہ، یہ 3 مہینے اشہر حج ہے۔ اس میں اللہ کی ایک عظیم عبادت کعبۃ اللہ کی حاضری اور مزدلفہ اور وقوف عرفہ کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں، جو مومن مسلم پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض فرمایا ہے۔ اور حج کی تفصیلات، حج کے احکام اور مسائل بڑے مدلل بیان ہو چکے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، گھر سے اور میقات سے، باہر سے احرام باندھو صرف حج کا تو افراد ہے، اخیر تک پھر احرام میں رہے گا جب تک حج ہوا نہ ہو۔ بہت سارے ائمہ کے ہاں یہ افضل ہے۔ دوسرا یہ کہ گھر سے و وطن سے یا اپنے میقات سے احرام باندھو عمرے کا، اور وہاں پہنچ کے پھر حج کر لو جب 8 ذی الحجہ ہو جائے، یہ تمتع ہے۔ عام طور پر عوام مسلمین کو اس میں سہولت ہوتی ہے۔ بعض ائمہ کے ہاں یہ افضل ہے۔ اور تیسرا حج یہ ہے کہ گھر سے یا وطن سے یا اپنے ایئرپورٹ سے یا اپنے میقات سے پہلے حج اور عمرے کا اکٹھے احرام باندھ دو، عمرے کے احکام ادا کر لو لیکن حلال نہ ہو اور احرام ہی میں رہو، کیونکہ احرام حج بھی موجود ہے۔ ایک احرام سے نکلے اور دوسرا باقی ہے، لہذا حاجی قارن درمیان میں حلال نہیں ہوگا۔ اور 10 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ و مزدلفہ سے فارغ ہو کے جمرہ عقبہ کی رمی کر کے اور قربانیاں کر کے اس کے بعد سر کے بال لے لے گا، سلے ہوئے کپڑے پہن لے گا، رنگ روغن لگا لے گا۔ حل لہ کل شیء الا النساء، چونکہ ایک رکن طواف زیارت باقی ہے، اس لیے تینوں قسم کے حاجی، قارن ہو یا متمتع ہو یا مفرد ہو، سب کچھ جائز ہو گیا احرام کھولنے کے بعد، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کرے گا جب تک کہ طواف زیارت جو حج کا تیسرا بڑا رکن اور فریضہ ہے وہ ادا نہ ہو جائے۔ حج افراد صرف حج کا احرام ہے۔ امام مالک کا خیال یہ تھا کہ یہ افضل ہے، اور امام شافعی اور احمد کے یہاں روایتیں تو 4 ہیں، لیکن راجح یہ کہ تمتع افضل ہے۔ حضرت اقدس امام الائمہ الامام الاعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں قران افضل ہے، جس میں دونوں احرام اکٹھے ہوئے اور میقات سے کیے جاتے ہیں، لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مَشَقَّةً وَأَطْوَلُ تَحْرِيمَةً فَأَزْيَدُ أَجْرًا، مشقت بہت ہے، تحریم لمبا ہوگا اور پابندی آخر تک رہے گی تو اللہ اجر بھی دے گا اس حساب سے۔ عام طور پر حج کے لیے جانے والے یہ 3 قسموں میں سے کوئی ایک حج کرتا ہے، اور اس کو یہ ترتیب سے یاد ہونا چاہیے۔ حاجی مفرد چونکہ مسافر سمجھا جاتا ہے شرعاً، اس لیے اس کے مناسک میں قربانی نہیں ہے، اور جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد وہ حلال ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے ذمہ قربانی نہیں ہے مسافر ہونے کی وجہ سے، اور متمتع اور قارن کے ذمہ قربانیاں واجب ہے، کیونکہ تمتع اور قران میں قربانی مناسک کا حصہ ہے۔ جب تک متمتع اور قارن قربانی نہ کرے حلال نہیں ہوگا۔
نہ بال لے گا، نہ ناخن، نہ خوشبو، نہ سلے ہوئے کپڑے پہنے گا۔ موجودہ زمانے میں قربانی بڑا مسئلہ ہے، اس لیے لوگ آخری فلائٹوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں اور حج افراد کرتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ اور وقت کے مقتدر فقہا اور محدثین آخری ایام میں تشریف لے چلتے تھے اور فرماتے تھے افراد ہم مسکینوں کے لیے، دور دراز سے آنے والوں کے لیے آسان ہے۔ اگرچہ اسلامی حکومت ہے اور ان کا انتظام ہے قربانیوں کا اور ان پر اعتماد شرعاً جائز ہے، جو وقت وہ دے بس اس کے 10 منٹ احتیاطاً 1 گھنٹے کے بعد آپ احرام کھولیں، آپ بری الذمہ ہیں، کیونکہ حکم الوکیل کا حکم الاصیل ہے، اور وہ قربانی کے اندر مناسک والوں کے وکلا ہے۔ تو جب وکیل کہے کہ فلاں وقت میں تیری قربانی ہو جائے گی تو اصیل کو اجازت ہے کہ اس پہ اعتماد کر لے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا، ایسے ہلکا سا ارادہ ہے، کوئی زیادہ نہیں ہو سکتا۔ ایک خاص قسم کے ویزے لگتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے تو حج بھی ہو جاتا ہے۔ آدمی امور کا ازدحام دیکھے اور گھر بار دیکھے، ادارے کے مقتضیات دیکھے تو گیٹ سے باہر قدم بھی نہیں رکھ سکے گا۔ یہ تو آنکھیں بند کرنی پڑتی ہے، اور کاموں میں الاہم فالاہم کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس لیے حج ہو یا عمرہ، مسنون بڑی دعاؤں میں سے 2 اساسی حیثیت رکھتی ہے، اللہم یسر ہو و تقبل ہو، یا اللہ آسان فرما اور قبول فرما۔ آسانی میں محدثین کہتے کل کائنات آ گیا، کو پوری دنیا آ گئی، گھر سے نکلنا مشکل ہے، بال بچوں کو چھوڑنا مشکل ہے، کام کاج حوالے کرنا مشکل ہے، دوسرے آدمی پر پورا اعتماد کر رہا ہے، بابا جائے گا جب یہاں سے اور کچھ بھی نہ پاس ہوگا، اور چند گز کفن کا ٹکڑا ہو تیرا لباس ہو۔ وہ دن یاد کرو جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دا گلونو ببہار بھی مونگ بنی ہو، دا بلبل بچغار بھی مونگ بنی ہو۔ پھولوں کی بہاریں ہوگی لیکن اب نہیں ہوں گے، بلبل چہچہا رہے ہوں گے لیکن ہم موجود نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ اس لیے دینی امور کو اور دینی رائے کو، تناظر کو مومن بڑکتا ہے، آگے لپکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بعض عوام ہوتے ہیں اور خواص سے بلند ہوتے ہیں۔ ایک اہل دنیا ڈاکٹر ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، بیوی سمیت حج کے لیے روانہ ہو رہا ہے، تو بعض عزیز قریبوں نے کہا ہوگا کہ بھئی حالات کچھ ایسے ہیں، اور مقامی حکومت کے بعض لوگوں سے اختلاف بھی ہے اور وہ نقصان پہنچانے کے اعلان کر چکے ہیں۔ تو دیکھو، انسان پر ایک اثر بشریت کا ہے، وہ خوف ہے، ایک ایمان کا ہے، وہ ہیبت و جلال ہے، نڈر ہونا ہے۔ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور ہاجر جب آ رہے تھے، ان کو بھی روکنے کے لیے شیطان ظاہر ہوا تھا، جن کو جھک کر کے حضرت نے پتھر مارے، بی بی نے مارے، اسماعیل نے مارے۔ تو کہا کہ دیکھو، شیطان کا کام لوگوں کو وہاں سے روکنا ہے، اور اپنے ان عزیزوں کو کہا کہ 2 رمی تو میری ہو گئی، یہی ایک باقی ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ کہی کہ دیکھو، خدا نخواستہ اللہ وہ دن نہ لائے
اگر ایسا پتہ چلے کہ کعبہ پر کہیں سے حملہ ہے تو مومن مسلم گھر بیٹھنے پہ خوش ہوگا. پھر کس منہ سے آپ کہتے ہیں کہ مخمد کعبے دے شریف پر لورگو اللہ اکبر؟ اس کہنے میں بھی عمر بھر کا جھوٹا ہو، پرلے درجے کا کذاب ہو. کعبہ تو مسلمانوں کا ہے، وہ عربوں کا تھوڑا ہی ہے. پھر تو عربوں کو ادھر نماز پڑھنا چاہیے تھا اور آپ کو کسی ریل گاڑی کی طرح منہ کرنا تھا. تو ان کو کہا کہ پورے عالم کا کعبہ قبلہ مشترک عزت ہے، مذہب کا نقطہ ہے. لہذا خدا نخواستہ اللہ وہ دن اور زمانہ نہ لائے، اللہ اعدائے دین کو، دشمنوں کو یہ توفیق نہ دے کہ وہاں نقصان پہنچائے. لیکن ایسی صورت میں بچنا کارنامہ نہیں ہے، وہاں جا کے مرنا کارنامہ ہے. مر تو ویسے جاؤ گے لیکن بے غیرت مرو گے نا. گیدڑ کی موت کیا ہوتی ہے؟ اس کی دم ادھر پڑی رہتی، ٹانگیں سڑی ہوتی. کہتے شیر کی زندگی غیرت اور بہادری کی زندگی ہے. لا الہ الا اللہ. یہ سب کے لیے سبق ہے، عبرت ہے کہ ہم جو نماز میں باقاعدہ کعبے کا رخ معلوم کر دیں، جی ادھر کا، جی ادھر کعبہ ہے، اور پھر آپ نماز پڑھتے، قیام کرتے، رکوع سجدہ. اس سے پتہ چلنا چاہیے تھا کہ کعبے کا ہم پر کیا اثر ہے. پوری زندگی ایک نماز بھی اسلام میں نہیں، ایک رکعت بھی نہیں جو کعبے کے بغیر ہو جائے. فقہا کہتے ہیں غلطی سے پڑھی، پتہ چلا پھر پڑھنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کعبہ معلیٰ سے بڑی وابستگی عطا فرمائی، اور اصل محافظ تو کعبے کا اللہ تعالیٰ ہے. عبد المطلب کے اور اہل مکہ کے جو مویشیاں ابرہہ نے پکڑی، وہ چھڑانے آیا تو یمن کے بادشاہ نے کہا کہ میں تو کعبہ لینے آیا ہوں. اس کی نہیں کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں تو رب الابل ہوں، اونٹوں والا ہوں، وہ چھوڑ دو. وَرَبُّ الْكَعْبَةِ اللہ يَحْمِيهَا. کعبے کا رب خدا ہے، وہ خود بچائے گا اس کو. اور جو اس کے بچانے کی فکریں کریں گے وہ بھی ہمیشہ بچے رہیں گے. اور تو فکر ہماری کیا ہوگی؟ دعائیں کرتے ہیں. الحمدللہ کوئی اہم موقع نہیں گزرا جس میں کعبے اور حرمین کی حفاظت کی دعائیں نہیں کی گئی. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. خوف کسی کو زندگی دیتا ہے اور بچت سے کوئی بچتا ہے. اگر دولت سے بچتا تو بادشاہ نہ مرتے، اگر تقدس سے بچتا تو انبیاء فوت نہ ہوتے، اگر تقوی سے بچتا تو اولیاء نہ فوت ہوتے، اگر حکمت و دانش سے کوئی بچ سکتا تھا تو ڈاکٹر اور حکیم نہ مرتے. ان کے ہاں تو لا علاج بیماریاں پیدا ہوتی، لا علاج. موت کا ایک دن معین ہے اور نیند کے اور رات بھر نہیں آتی. تم وے چمڑنے وے شہید چخ پکور کے وائے او دغس نشی پا میدان باندھ کبان بنیسا. چاہتے سب ہو کہ ہو جو سریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کوئی کرے ایسا قلب سلیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. مسلمانوں پر کعبہ معلیٰ، حرمین شریفین، اس سرزمین بلکہ اس خادم حکومت کا بے انتہا حق ہے کہ ان کی مدد کرے، ان کی حمایت کرے، ان کے خلاف پراپیگنڈے نہ کرے، پراپیگنڈے والوں کو منہ دوسری طرف موڑ دے، اور اللہ سے خصوصی نصرت اور حفاظت ان کے لیے مانگے. امام العصر، المحدث الکبیر والفقی علی الاطلاق، آیت من آیات اللہ، حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب نے خاتم النبیین میں لکھا ہے کہ دو عقیدے ایسے ہیں جس سے اسلام ہمیشہ ہوگا، زندہ رہے گا. ایک کعبہ معلیٰ کا وجود محفوظ اور باقی، اور دوسرا عقیدہ ختم نبوت. یہ دو اساس ہے بقائے اسلام کے. جب تک مسلمانوں میں یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیغمبر آخر الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء والرسل ہے، آپ کے بعد کوئی نئے نبی
نئے رسول کسی زاویہ و فکر سے بھی نہیں آئے گا. وہ ایک پہلے کا جا چکا ہے، اس کو اجازت ملی ہے. عیسیٰ مسیح آئیں گے، ان کا تواتر سے ثبوت ہے، باقی کوئی اور نہیں آ سکتا. نبوت پہ محمد باندھ تمام شو، نشتہ پسل محمدہ انبیاء. رحمان بابا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. اور کعبہ معلّہ، کعبہ محترمہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین. برکت بھی وہیں سے ہے، ہدایت بھی وہیں سے ہے کائنات کے لیے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. وہاں سے تو امن ملتا ہے. علماء کہتے ہیں جو وہاں آتا جاتا ہے اللہ جہنم سے بچائے گا اس کو. ایک روایت میں ہے کہ کعبے کا وارد اور جہنم کا وارد ایک نہیں ہوگا. جب یہ کعبہ آتا جاتا ہے اخلاص سے، ایمان سے، تو اللہ اس کا ورود جہنم سے دور رکھے گا، یعنی دخول. اسی مقصد کے لیے مشقتیں کی جاتی ہے. چوں کعبہ قبلہ حاجات سودز دیار بعید، روند خلق بدیدارش از بس فرسنگ. دور دور سے اللہ کے بندے جاتے پیش ہوتے ہیں. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا، پیادہ لوگ آئیں گے. وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ. دور اور دراز ملکوں سے اونٹ اور سواریاں، جہاز اور انداز تکھا کر کے پہنچیں گے. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ اپنے فائدوں کے لیے آئے. آخرت کا فائدہ، ایمان کا فائدہ ہے، استقامت کا فائدہ ہے. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے، ایمان کے ساتھ، حسنات کی توفیق کے ساتھ بار بار نصیب فرمائے. اور پورے عالم میں مسلمانوں پر قربانی واجب ہے، یہ بھی اس کی یادگار ہے. کیونکہ اسماعیل علیہ السلام جب کعبے کے جوار میں معطا مالک میں آپ نے مروہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ہناک المنحر. اسماعیل یہاں ذبح کے لیے پیش ہوئے تھے. بعد میں کعبے کو تلویث سے بچانے کے لیے، کیونکہ بہت جانور کٹیں گے، منا جہاں شیطان ظاہر ہوا تھا وہاں قربانیاں لے گئے. اصل مر کے معنی ہے چھرا تیز کرنا، پتھر پر چھرا مارنا. جب حضرت اسماعیل کے گردن پر چھرا نہیں چل رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے کہ حکم الہی میں فرق آ جائے، تو آپ نے پتھر پر تیز کرنا چاہا. اس وقت اللہ نے پورے عالم میں چھری اور چاقو کو حکم دیا تھا، دھار کو خبردار کہ تم نے کوئی چیز کاٹی. اللہ کا حکم ایسے زبردست. اور دور سے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں مینڈا جبریل ایسے گود میں پکڑ کے لا رہا ہے اور بھاگتا ہوا آ رہا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ جو تکبیرات تشریق ہے وہ پڑھ رہا ہے اور کہتے ابراہیم علیہ السلام صبر کرے. اللہ تعالیٰ سلام کہتے یہ صبر کرو. جب حضرت اسماعیل کو پتہ چلا وہ نیچے سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو کہا للہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جو تکبیرات تشریق 9 ذی الحج کی فجر سے شروع ہوتی ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد. اور 13 ذی الحج کی عصر کو 23 نمازوں میں پڑھی جاتی ہے. یہ وہی یادگار ہے. جبریل، اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام
تینوں کے مشترک کلمات سے بنا ہے. اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے. مرد اونچی آواز سے پڑھے اور خواتین آہستہ پڑھے. صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا ہے. اپنی جماعت کے بعد بھی پڑھیں گے اور انفرادی فرض جو پڑھ لے اس کے اوپر بھی واجب ہے کہ پڑھ لے. اور کہتے پڑھنا بھی واجب ہے اور مرد کے لیے اونچا پڑھنا بھی واجب ہے. ففیہ واجبان، دو واجب ہے، قراءتها والجہر بها، تجرید، شرع قدوری وغیرہ. اللہ اکبر و کبیرہ. تو یہ جو حج کا رسم ہے اور رکن اعظم ہے، یہ تو ہر جگہ نہیں ہو سکتا. علماء نے لکھا ہوا تعریف لیس بشیء. بعض لوگ جیسے وہاں حجاج عرفات میں وقوف کرتے ہیں، جبل رحمت پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو اپنے اپنے علاقوں میں چھتوں پہ چڑھتے ہیں، پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مشابہت بالنساکین والواقفین بموقف العرفہ. ان لم تکونوا منهم فتشبہوا لأن التشبہ بالکرام فلاح. لیکن فقہاء نے منع کیا کہ یہ کہیں نقل اتارنا نہ ہو، کہیں تمسخر نہ ہو، استہزاء نہ ہو. اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ آپ کو توفیق دے گا، خود چلے جاؤ گے، وقوف عرفہ کر لو گے. دیدن دے حج مخد مکہ دا عرفات پڑے رہی سوال ورتکاؤ. خاص دعاؤں کی جگہ ہے عرفات. اللہ ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، توفیق حسنات کے ساتھ نصیب فرمائے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. اس کی یادگار میں پورے عالم میں، شرق اور غرب میں، عرب و عجم میں، اس وقت سے لے کے الی یوم القیامہ عاقل بالغ مسلم مومن پر، صاحب توفیق پر ایک قربانی واجب ہو جاتی ہے جب وہ ایام آتے ہیں. خواہ بکرا ہو، مینڈا ہو، گائے کا کوئی حصہ ہو، یا اونٹ کا یا بھینس کا. البتہ یہ ضروری ہے کہ 7ویں سے کم نہ ہو. گائے، بھینس یا اونٹ، اس میں زیادہ سے زیادہ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. 2 بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی، 4 بھی، 5، 6 بھی. 8 نہیں کر سکتے. اگر غلطی سے بھی 8 شریک ہوئے تو سب کی قربانی باطل ہو گئی. قربانی میں تجزی نہیں ہے کہ 7 آدمی اور 6 مسلمان ہیں، ایک کہیں سے کافر آیا ہوا. 7 کے 7 کی قربانی چھٹ گئی، ختم ہو گئی. 6 آدمیوں کی نیت قربانی کی ہے، کسی کی ولیمے کی ہے، کسی کی عقیقے کی ہے، سب عبادات ہے. ایک کے ویسے گھر والوں کے لیے گوشت کی نیت ہے، یہ ویسی نیت جو کی ہے یہ عبادت نہیں ہے. لہذا اس ایک کی شراکت سے 7 کے 7 قربانی یا باطل، ڈسمس. دوبارہ دوسرا جانور کا کھڑا کرنا پڑے گا. فقہاء احناف کا اس پر اجماع و اتفاق ہے. ہمارے ہاں تو یہ اجتماعی قربانی ہے، ان میں ایک فارم چھپا ہے اور اس میں عقیدے کی بھی وضاحت ہے اور مسلک کی بھی وضاحت ہے. اور ہم نے گزارش کی ہے کہ اور لوگ نہ آئیں، ہمارے بھائیوں کی قربانیاں نہ خراب کریں. اور آج تک کوئی ایسی شکایت پیدا نہیں ہوئی. اللہ کا فضل ہے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی چلتا ہے. گڑ 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 سے کام نہیں چلتا. صاف ستھرا عقیدہ، ڈنکے کی چوٹ بتانا پڑتا ہے. بعض لوگ بینک والوں کو منع کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. بینک والے مسلمان ہیں، بینک والے اللہ کے عبادت گزار ہیں. اور بینک والے سب سود خور نہیں ہیں. سود خور اور سود چور تو وہ ہے جو غلط مسئلے بتاتے ہیں. حرام بینک کو اسلامی کہتے ہیں اور سود کو لوگوں سے کے گلے سے اتارنے کے لیے فقہ اور حدیث کا خون کرتے ہیں. امت مسلمہ کا تقریباً اجماع ہے کہ پوری دنیا میں کوئی اسلامی بینک نہیں، پوری دنیا میں نہیں. حتی العرب بینک اسلامی ہو ہی نہیں سکتا ہے. بینک کیسے اسلامی ہوگا؟
اب بینکوں نے خود کہا ہے کہ ہم تجارت نہیں کر سکتے، ہم زراعت نہیں کر سکتے، ہم پیسے کا استعمال نہیں کر سکتے، ڈوب جاتے ہیں۔ بینک والے تو رقم پر رقم کماتے ہیں، اور رقم پر رقم بلا عوض اور بلا محنتانہ کے سود سری ہے۔ اور اس میں 15ویں صدی میں اہل حق مبتلا ہو گئے، وہ بھی دجل اور فریب کے شکار ہیں، اور لوگوں کو غلط رہنمائی کرتے ہیں، ان کو گمراہ کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بینک اسلامی نہیں ہے، سب سودی بینک ہے، اور وہ جو اسلامی ہے وہ زیادہ جھوٹے ہیں، کیونکہ وہ شریعت پر اتہام و جال سازی ہے۔ وہ جو ویسے بینک ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ وہاں جاتے ہوئے گناہ سمجھ کے، اور وہاں سیونگ اور کرنٹ کا فرق کرتا ہے کہ یار مجھے سودی کھاتے میں شریک نہیں ہونا ہے۔ لیکن اسلامی میں تو کہتے ہیں جی منہ چو پہ ہاتھ پیر کہ جی اسلامی ہو چکا ہے۔ کون سا اسلامی ہے؟ ہمیں کیوں پتہ نہیں چلا؟ اسلام ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ دجل ہے، لبس ہے، مکر ہے، دروغ ہے، حرام کاری علی الاعلان ہو رہی ہے۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى۔ چونکہ یہ مسئلہ تحریراً آ چکا ہے، ایشیا کا مقتدر ادارہ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن، انہوں نے کتاب نکالی ہے اور لکھا ہے کہ یہ اسلامی بینک نہیں ہے، اور اسلامی بینکاری غلط، جھوٹ، فریب ہے۔ اور مولانا سلیم اللہ بینکروں کا استاد اور شیخ ہے، اور وہ بھی اس کو حرام ناجائز سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں سے بھی وہ پمفلٹ بھی نکلا ہے جو پہلے دن جمع ہوئے علماء 400، اور انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ یہ جو اسلامی کہا جاتا ہے یہ اسلامی نہ ہو سکا، یہ بددستور سودی و حرام بینک ہے، لہذا اس سے بچنا فرض ہے۔ وہ ایک صفحے میں ہے، یہاں کئی دفعہ بٹائے، جن کو نہیں ملا وہاں سامنے ساتھی بیٹھے ان سے لے لیں۔ اس کے بعد ہماری تحقیق مزید بڑی، الاقصن میں 10 قسطیں میں نے اس پر لکھی، علماء دین کو دعوت فکر دی، گزارش کی کہ توبہ کرو، استغفار کرو، پیچھے ہٹو، آخرت کا خیال کرو، غلط بیانی مت کرو، صرف اپنا نام نہ بیچو، اور اپنے ہیبت سے بلا وجہ ڈرانے کی کوشش نہ کرو۔ ڈول جب بجتا ہے آواز دور تک جاتی ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر اس میں کوئی اسلام کی بو بھی ہوتی نا تو ہمیں حق ہے کہ ہم لوگوں سے کہے کم از کم وہ سری بینکوں سے تو بچو، یہاں آؤ، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ایمان ان کا ان بینکوں میں جائے گا، اس میں تو آج تک بچا چکے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیر۔ بہرحال بینک کے لوگ جو مزدوری کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، تو ان کو بینک سے نکالنے کا کوئی فتویٰ صحیح نہیں ہے۔ وہ بینک سے نکلیں گے تو یہود، نصارہ، مرزائی، قادیانی بیٹھیں گے، اور وہ مسلمانوں کو جھاڑو ہاتھ میں دے دیں گے کہ آپ لائنیں صاف کریں، جھاڑو لگائے۔ اس لیے بینکوں میں لوگ رہے، اور وہ اس ایمان اور اس جذبے کے ساتھ کہ اگر مجھے صلاحیت ملی تو میں متبادل نظام بناؤں گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے غیر مکروہ نوکری عطا کی تو وہاں جاؤں گا۔ لوگوں نے لوگوں کے غلط فتووں میں آ کے بینک چھوڑے، پھر اتنی بڑی تنخواہ کہیں نہیں تھی، پاگل ہو گئے سارے، 10-12 پاگلوں کو تو میں جانتا ہوں۔ کوئی ادھر جا کے کھڑا ہوتا ہو، کہاں جا رہے ہو؟ یہ جگہ ہے۔ اچھا جی، میں نے کہا مجھ سے پوچھے بغیر کیوں چھوڑ رہے تھے؟ وہاں سے 1.5 لاکھ مل رہے تھے، اب 15,000 پہ کام کر رہا، کوئی جوڑ ہے دونوں باتوں میں؟ لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط کہاں ہے؟ اس لیے علل اعلان علل فقہ والفتویٰ کہتا ہوں کہ لوگوں کو بینکوں سے نہ نکالو، لوگوں کو حرام کی حرمت سے کہو، سود سے بچنے کی تدابیر سمجھاؤ، اور لوگوں کو بینک سے نکالو گے تو کفار آپ کے عقیدے اور مسلک کے دشمن وہاں بیٹھ جائیں گے، اور پھر وہی دولت آپ کے خلاف استعمال ہوگی۔ جب اس زمانے میں یہ غلط فتویٰ دیا گیا کہ جی بینک والا قربانی میں شریک نہ ہو، بینک والے کے ہاں آپ چائے نہ پیے، بوتل نہ پیے، اب بینک والا ایسا، بینک والوں کے ساتھ رشتہ نہ ہو، تو میں ایک بزرگ کے پاس گیا، فوت ہوئے، شہید ہوئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ میں نے کہا یہ کیا معصومانہ باتیں شروع کی، چھوٹے بچوں کی طرح؟ یہ کوئی طریقہ ہے جو آپ فتوے دے رہے ہیں؟ اس میں فقہ کدھر ہے؟
انہوں نے کہا آپ اپنی تقریر پوری کریں. میں نے 10 منٹ تقریر کی. انہوں نے کہا یہ بالکل صحیح ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم بہت دور جا چکے ہیں. میں نے کہا جہاں بھی جا چکے ہیں غلط جا چکے ہیں، اور لوگوں کو بینکوں سے نہ نکالا کرو، لوگ پاگل ہو جائیں گے، سر دیوانے ہو جائیں گے، اور بینک جو ہے وہ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گی. اس میں کیا ہے؟ ایک ماہنامہ میرے میں نے سمجھے بینک کے بارے میں کچھ ہے. غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ لا کے دیتے. اس میں تو فضائل حج و حج بیت اللہ ایسے کرے، چلو یہ بھی ایک ضرورت ہے، لیکن وہ بھی حاصل کرے. ہمارے ماہنامے میں بھی 10 قسطیں آئی ہے، اور پھر الاحسن نے نام نہاد اسلامی بینکاری، جھوٹ، فریب، مکر، لفظ، تحریرات، تحقیقات، فتاوا کی روشنی میں 750 صفحے پر مشتمل شائع ہے. آپ کے تمام وساوس سوالات کے جوابات موجود ہیں. آپ تسلی سے حاصل کریں اور پڑھیں. پھر بھی نہیں سمجھے تو میں حاضر ہوں.